اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے خداوند عالم وحدہ لا شریک بادشاہ کے لیے حمد و ثنا، اس کے بعد حضرت محمد اور اس کے آل پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی شرف حاصل کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے تمام مومنین سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ خود کو بچانا تو ترک گناہ ہے، جیسا کہ ہم گناہ ترک کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ خود کو بچانا، اور سرکش خواہشات کی پیروی نہ کرنا ہے۔ اور گھر والوں کو بچانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو تعلیم و تربیت دینا ہے، ان کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، ان کو تعلیم و تربیت دے کر طہارت، صوم و صلاۃ کا حکم دے کر دوزخ کی آگ سے بچانا، اور ان کو گناہوں کی خوف دکھا کر ان گناہوں کی طرف جانے سے روکے رکھنا ہے۔ اپنے گھر کو ایک پاک اور اسلامی ماحول فراہم کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنے آپ کو بچانے کا مفہوم تو سمجھ میں آ گیا، لیکن ہم اپنے اہل عیال کو کیسے ہم دوزخ سے بچا سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس طرح ان کو بچا سکتے ہو کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں روکا ہے، کہ جیسا کہ والدین کی نافرمانی، زنا، تکبر، حسد، بے پردگی، تہمت لگانا، چوری کرنا، شراب کرنا، جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، غیبت کرنے سے روکا گیا ہے۔ یعنی اسی طرح تم اپنے اولاد کو بھی ان چیزوں سے روک لیں۔ تم اپنے اہل خانے کو بھی اپنے کاموں سے روکو، ان کاموں سے جن کاموں کے بجا لانے کا ہمیں حکم دیا ہے، ان کو کرنے کا حکم دے دے، جیسا کہ طہارت، صوم، صلاۃ، زکوٰۃ، ان چیزوں کو اپنے بچوں کو تربیت دے دے، حکم دے دے ان چیزوں کے کرنے کا۔ تو تربیت اولاد کا جو آغاز ہے سب سے پہلا پیدائش سے ہی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو والدین پر فرض ہیں کہ جب اس بچے کو، جب وہ بچہ پیدا ہو تو اس کو نہلا کر پاک و صاف کرے، پھر اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھے، جیسا کہ شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ احوط کے باب النکاح میں ارشاد فرمایا ہے کہ وسنۃ غسل المولود والاذان فی اذنہ الیمنی والاقامۃ فی الیسری، یعنی سنت ہے کہ بچے کو نہلانا اور دائیں کان میں اذان دینا، بائیں کان میں اقامت پڑھنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور جب وہ ختم ہو جائے تو اس کے منہ میں شیرین پانی یا کوئی مٹھاس والی چیز ڈال دے۔ یہ کیا ہے؟ اس سے تربیت شروع ہوتی ہے۔ تو اولاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ بچے کو عمدہ نام رکھنا، یعنی اس کا نام جو رکھو، کہ اسی طرح شاہ سید محمد نور بخش نے فرمایا فقہ احوط باب النکاح میں ارشاد فرمایا وَتَسْمِيَتُهُ بِالْأَسْمَاءِ الْمُسْتَحْسَنَةِ مِنْ حِينِ تَوَلُّدِهِ إِلَى الْيَوْمِ السَّابِعِ وَيَكْرَهُ سَمِيَةُ بِالْأَسْمَاءِ الْكَفَارَةِ وَالظَّلَامَةِ، بچے کو پیدائش سے لے کر 7ویں دن تک اچھے اچھے ناموں سے انتخاب کریں، یعنی اس کا نام رکھنا کافروں، ظالموں، رسول کے دشمنوں کے ناموں سے انتخاب کر کے نام اگر کوئی رکھیں تو مکروہ ہے۔ تو اولاد کے حقوق میں سے ایک حقوق اس کے لیے اچھا نام منتخب کرنا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں نام رکھتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ یہ
کافر کا یا کسی ظالم یا کسی اہل بیت کی دوستدار کا نام ہے کہ ہم اس کو نہیں دیکھتے کہ اگر ہم بچے کی پیدائش کے وقت سے ہی ہم کافر یا ظالم کا نام جب رکھتے ہیں تو کیا ہمارے اولاد فرمان بردار ہو سکتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں ہوگا۔ آج ہم ٹی وی کے ڈراموں میں دیکھ کر مغرب والوں کی دیکھا دیکھی کر کے ان کے نام سے ہم منتخب کر کے رکھتے ہیں۔ کیا یہ ہمارے لیے مناسب ہوتا ہے؟ نہیں، لیکن ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہمیں اولاد کو نام منتخب کرتے وقت کسی امام، پیغمبر، اہل بیت اطہار کی دوست یا ان کے اصحاب کے نام کو ہم منتخب کر کے رکھیں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اولاد اس کا پیدائشی طور پر جب وہ اچھا ہو کہ اس کی بچپن سے جب ہم اس نام کو ہم منتخب کر کے رکھیں تو کیا ہوگا، اس کا اثر بہت ہی اچھا رہے گا۔ تو اسی کے ساتھ کہ ہم بچوں کی پرورش وہاں سے شروع ہوگی۔ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرنا یہ بھی ماں باپ پر فرض ہے۔ تو اسی طرح جب اس کے جو شخص اگر نکاح کرنا چاہتا ہو وہ تو فقہ احوط کے باب التحصلات میں ارشاد فرمایا کہ اگر شیخ سید محمد نور بخش نے فرمایا جو شخص اگر نکاح کرنے چاہتا ہو اس والدین کو چاہیے کہ اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے اس بچے کی شادی کریں، کیونکہ یہ بھی ماں باپ پر کیا ہے، فرض ہے۔ جب اس کے بعد سے کہ اس بچے پر واجب ہے پھر وہ کہ ماں باپ کی خدمت کرے، کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کہ ماں باپ کے دیکھ بھال کریں، تو یہ چیزیں شادی کے بعد جب اس بچہ جب جوان ہو جائے تو ماں باپ کی خدمت کرنا اس بچے پر فرض ہوگا۔ اور اس سے پہلے کہ والدین کے اوپر بھی کچھ فرائض ہیں کہ والدین کو چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ جو بچہ وہ بہتر اور معاشرے میں ایک اچھا انسان بن سکے۔ تو اسی لیکچر کے ساتھ میں آج 20 رمضان المبارک کی میں دعا پڑھوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان واغلق عنی فیہ ابواب النیران ووفقنی فیہ لقراءۃ القرآن یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار میرے لیے اس ماہ میں جنتوں کے دروازے کھول دے، میرے لیے دوزخ کے دروازے بند کر دے، اس میں مجھے تلاوت قرآن کی توفیق دے۔ اے مومنوں کے دلوں میں سکون و اطمینان نازل فرمانے والے پروردگار، اے سب سے زیادہ رحم والے، ہمیں تیری رحمت کا سہارا ہے۔ آمین ثم آمین۔